سب سے پہلے تو یار ایک وہ 400 کا وہ آتا ہے پیکٹ ٹیشو کا، وہ تو بھجوا دیں۔ دوسرا چھوٹی چھوٹی باتیں کہ شیخ رشید جو ہے وہ، مجھے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ میں بھی شیخ رشید ہوں، کبھی بھی نمبر 1 وزیر اعظم نہیں بنا۔ ادھر چھوٹی چھوٹی وزارتیں، بڑی وزارت اس کو میری ایک وزارت داخلہ بھی آخر پہ۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں عقل مندوں سے مخاطب ہوتا ہوں، بیوقوفوں سے مخاطب نہیں ہوتا۔ تو مجھے بھی آپ یہی سمجھ لیں۔ دوسرا ایک میرا کویسچن ہے، میرے روحانی استاد بھی ہیں اور وہ بہت بڑے نامور دانشور اور اینکر ہیں، ان سے کہ اگر فرض کرو ایک بندہ ہے کمپلیٹ مرد ہے، تو وہ لیکن بنا ہوا وہ مطلب کراس جینڈر ہے، تو کیا ہم اس کو خسرا کہہ سکتے ہیں؟ میرے اس باتوں میں نا بہت سارے سبق ہیں، اپنوں کے لیے بھی اور پرایوں کے لیے بھی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ چوری صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ میں خبر کا متن پڑھ کے ہی آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں شہادت کی آرزو ہے زندگی سے زیادہ، شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ چوری صاحب نے یہ کہا ہے۔ یہی چوری صاحب ہیں جو پہلے ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے تھے، بعد میں انہوں نے ہماری تعریفیں کی جنگ کے دوران، جب پاکستان کا پلڑا بھاری ہوا تو انہوں نے ہماری تعریفیں کی، اب پھر ماشاءاللہ۔ تو یہ میرا اس ویڈیو کا جواب تھا جس میں افتخار افی صاحب سے اتنا سوال کیا تھا کہ آپ نے سب کچھ ٹھیک کہا، لیکن سوائے ایک کرنل شیر خان جس کو دشمن نے آپ کو خط لکھ کے بھیجا تھا، اس کو شرم کرو، اس کو نشان حضرت دے دو، کسی اور کرنل یا کرنل سے اوپر کسی نشان حضرت ملا تو مجھے بتائیں، مجھے بھی پتہ چلے، میری معلومات میں بھی اضافہ ہو کس کو نشان حضرت ملا ہے۔ تو ایک چوری صاحب جیسے ایک صاحب جو ہے نا وہ شہادت ادھیڑ عمر ہو گئے تھے، وہ اب ان کی مطلب بزنس کر نہیں سکتے تھے، تو وہ ان کو نا اچانک شہادت کا شوق چرایا کہ کیوں نہ میں سرحدوں پہ جا کے دشمن کے ساتھ لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ تو شہید کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، شہید تو مطلب زندہ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے کھا پی رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا اس کا۔ تو وہ جاتا ہے سرحد پہ 1965 کی جنگ میں، تو وہ نا وہاں دیکھتا ہے کہ لوگوں کو تیر لگے ہوئے ہیں، تیر کسی کو یہاں لگا ہوا ہے، کسی کو یہاں لگا ہوا ہے، اس سے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ چپ کر کے نا ایک تیر پکڑتا ہے، وہ رکھتا ہے اپنی بغل کے نیچے اور لیٹ جاتا ہے۔ اب فوجی جوان آتے ہیں، وہ آ کے نا ہلا جلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے شریر زخمی ہیں اور کون اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ اس کو ہلاتے جلاتے ہیں تو اس کو گدگدی محسوس ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے وہ مردے نال بھی مذاق اچھی گل ہے، اچھی گل تو نہیں مردے نال بھی مذاق۔ بہرحال دوسری تیسری بات اور آخری کہ ٹوگو لیز یہ 5 ملکوں کی واحد ڈیپ سی پورٹ ہے۔ پورٹ تو شاید کہیں اور بھی ہوگی، لیکن یہاں پر بہت گہری بندرگاہ ہے یہاں پہ، کیونکہ سارے کا سارا مال ادھر سے انڈیا سے کہیں سے دنیا سے کہیں بھی سارا مال ادھر ٹوگو میں آتا ہے اور پھر آگے 5 ملکوں میں جاتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے ان کے بالکل 7 ملک ہے، بینن کٹونو اس کی شاید اپنی بندرگاہ ہے ڈیپ، یا بہرحال اس سے ان کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، وہ اس 5 ملکوں میں شامل نہیں ہیں۔ یہ اس کے علاوہ 4 ملک ہیں، ایک مالی ہے، ایک برکینا فاسو ہے، ایک اللہ بھلا کرے اسی طرح کے ملک ہیں۔ تو ان کا مال سارا لومے میں آتا ہے، لومے سے وہ لے کے جاتے ہیں اپنے ملکوں میں اور ملکوں میں جا کے بیچتے ہیں مال۔ تو میرا بہت عرصے سے میں کانشیس تھا اور بہت سوچ بچار کے بعد، مطلب کچھ کم از کم 4 یا 5 سال سوچ سمجھ کے میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ ادھر لوگوں کی تنخواہیں دیکھیں نا، جو آفیسر ہیں گورنمنٹ کے آفیسر، کسی کی 10 لاکھ ہے، کسی کی 5 لاکھ ہے، اور کسی کی تو کم از کم تنخواہ جو ہے نا وہ ہمارا ادھر جو کام کرنے والے صاحب ہیں جو ابھی
ابھی بھی وہ رات کو انہوں نے دروازہ بڑے غصے سے بند کیا تھا رات کو، لیکن بڑے غصے سے بند کیا تھا، کھڑا یہاں پہ آواز آئی، ابھی وہ دروازہ بند کر کے نہیں گئے، ویسے ہی وہ چلے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ٹوگو لیز کے گھر جائیں نا، ایک تو ایک کمرے کے نا 5 بنے ہوں گے مکان، آگے پوری کی پوری گلی کھلی ہوگی، اور پیچھے ایک کمرے میں ایک مین گیٹ ہوگا، اور مین گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوگا۔ اگر گیٹ ان کو کھلا نہ ملے، آپ یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر گیٹ کو اندر سے کنڈی نہ لگائی ہو، سوائے ان پیشہ ور عورتوں کے جنہوں نے اللہ بھلا کرے کوئی ادھیڑ عمر ہو جاتی ہیں، تو وہ شام کو چوکھٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں اور خود ہی گاہک ہوتی ہیں، خود ہی ایجنٹ ہوتی ہیں، خود ہی اس سے بارگین کرتی ہیں، اس سے جو 4 پیسے ملتے ہیں وہ جیب میں ڈالتی ہیں، پھر اندر جاتی ہیں، اس کو لے کے بندے کو گاہک کو لے کے اندر جاتی ہیں، اور جملہ لوازمات پورے کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو پتہ نہیں، اور ان کے ٹوگولیز کے مین گیٹ پہ نا تھوڑا سا کھلا بھی ہوگا، اور اندر کھڑی ہوگی ایک 10 یا 12 سال کی لڑکی۔ اب ذہن میں رکھیں کہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک تو مذہبی طور پر بالغ لڑکی، اور ایک قانونی طور پر بالغ لڑکی، اور ایک میڈیکلی بالغ لڑکی۔ میڈیکلی بالغ وہ کہلاتی ہے جس کو مینسز وغیرہ آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ 8-10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں لڑکیاں۔ 12 سال کی کوئی لڑکی ایسی آپ کے نالج میں ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ جو میڈیکلی کنواری بھی ہے، یعنی یہاں پہ ورجن لڑکی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی بندے کے اندر بزدلی اور غربت دیکھنی ہو نا، اس کو پیرامیٹر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھو کہ اس کے گھر میں، اہل خانہ میں کون زناکار ہے، بزدلی اور غربت۔ اور یہاں یہی وجہ ہے، 1 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے کوئی 1 لاکھ کے قریب ٹوٹل ادھر ہندوستانی ہیں، اور 500 یا 1000 1500 2000 پاکستانی ہوں گے۔ ہندوستانی ادھر سے آ کے ادھر کاروبار کرتے ہیں، اور زیادہ امیر ہندوستانی ہیں۔ مین ٹوگولیز سیلری ان کی 2 لاکھ ہوگی، 4 لاکھ ہوگی۔ ہمارا ایک بندہ جو ہے 1 لاکھ سپہ وہ لے رہا ہے، اور اس کی جیب میں اگر آپ 200 سپے کا ایک سکہ دیکھ لیں نا جیب میں، تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ دعوے بہت بڑے کرتا ہے، اور بات پہ مارنے پہ تل جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول بھی یاد آتا ہے کہ جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کی 4 نشانیاں ہیں۔ ایک بے وقت کی بارشیں، بہرحال ادھر بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور بارش سارا دن ساری رات بھی برستی ہے، ٹمپریچر وہی رہتا ہے، الٹا مچھر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور مچھر سے یاد آیا کہ ادھر 15 دن سے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، ماسکیٹوز بھی نہیں ہیں۔ ماسکیٹوز بھی خدا را 15 دن سے ماسکیٹوز نہیں ہیں، خدا را کچھ رحم کریں اور وہ بھجوا دیں مجھے۔